الله الرحمن الرحيم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے واجب الاحترام قابل صد تکریم علماء کرام و منصفین کرام، آج میں اس مجلس سعید میں جس موضوع سخن کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے شرک کی ابتدا اور اس کی قباحتیں. عزیزان من، شرک توحید کی مخالفت اور ضد کا نام ہے. ایسی قوت، قدرت، ملکہ صفت اور خاصہ جو حق تعالی شانہ کے ساتھ خاص ہے، اس کو کسی اور کے لیے ثابت کرنا یہ شرک کہلاتا ہے. سابقہ انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں بعض چیزیں ایسی گزری ہے جن میں سے ایک چیز ایک شریعت میں جائز و حلال قرار دی جاتی، وہی چیز دوسری شریعت میں ناجائز و حرام قرار دی جاتی. لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کا تھوڑا سا حصہ بھی تمام شریعتوں میں کسی ایک شریعت میں ایک لمحے کے لیے جائز نہیں رہا. سامعین محترم، عنوان کا پہلا حصہ ہے شرک کی ابتدا. شرک کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ شرک کی ابتدا کا منظر قرآن کریم یوں بیان کرتا ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا. حضرات مفسرین اس آیت کے ماتحت لکھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں 5 اللہ کے نیک، صالح، فرما بردار، مطیع بندے تھے جن کے اسماء قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں. قوم کے لوگوں کے دلوں میں ان کی نیک نامی کی وجہ سے بڑی تعظیم تھی. البتہ جب یہ صالحین دنیا سے رخصت ہوئے، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد شیطان نے انہیں دھوکے میں مبتلا کیا کہ تم جن بزرگوں کے ماتا رہ کر عبادت کیا کرتے تھے، کیوں نہ ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے ان کے مجسمے بنائے جائیں جنہیں انہیں دیکھ کر یاد تازہ ہوتی رہے اور عبادت کا شوق اور ذوق بڑھتا رہے. چنانچہ یہ وہ پہلی اینٹ تھی جو شرکی عمارت کی تعمیر کا ذریعہ بنی. خوش فہمی کا سلسلہ کچھ وقت تک چلتا رہا، لیکن یہ لوگ جو ان بزرگوں کے معتقدین تھے جب یہ دنیا سے رخصت ہوئے تو شیطان نے انہیں یہ سبق پڑھایا کہ یہی تمہارے معبود برحق ہے جن کی تمہارے آباء و اجداد عبادت کرتے رہے، انہی سے مدد طلب کرتے رہے. یہ وہ لمحہ تھا جب شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہوا اور شرک کی عمارت بننا شروع ہوئی اور رفتہ رفتہ پوری دنیا میں شرک کا مرض پھیلنا شروع ہوا اور مشرکین اس زہریلے پن سے زہر آلود ہوتے گئے. سامعین محترم، عنوان کا دوسرا حصہ شرک کی قباحتوں کو ملاحظہ کیجئے. جب ایک زہریلی بیماری پھیلتی ہے تو اس کے زہریلے پن سے آس پاس کے لوگ متاثر ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح جب شرک جیسا موذی مرض پھیلنا شروع ہوا تو اس کی قباحتیں بھی شروع ہوئی. تمام انبیاء شرک کی مذمت اور قباحت بیان کرتے آئے ہیں. خود قرآن کریم نے بیشتر مقامات پر شرک کی مذمت اور قباحت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ شرک گناہ عظیم ہے. کہیں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک کو ظلم عظیم قرار دیا گیا. شرک جیسا قبیح عمل جب کسی انسان سے صادر ہوتا ہے تو وہ شخص اس کی قباحتوں کا مرکز بن جاتا ہے، جس کے متعلق قرآن یوں گویا ہوا نظر آتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا. جس طرح نفس عمل شرک نجس ہے، اسی طرح اس کا ارتکاب کرنے والا نجاست کا مجسمہ بن جاتا ہے، جسے قرآن نے نجس سے تعبیر کیا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. مشرک تو نجس ہے. شرک کی قباحت اور نجاست کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ازدواجی رشتہ، خاندانی نظام جس کی پاکی کا رب کریم نے اتنا اہتمام فرمایا،
کہ کوئی شخص شرک سے متاثرہ خاتون سے ہرگز نکاح نہ کرے، اور یہ حکم صادر کر کے ارشاد فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کسی مومن کو اجازت نہیں کہ وہ کسی مشرکہ سے نکاح کرے۔ مشرک سے بیزاری کا اظہار فرماتے ہوئے، مشرک کے انجام کار سے پردہ چاک کرتے ہوئے، خود قلب کریم جس کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے، مگر مشرک سے اعلان برات کرتے ہوئے خود قرآن پاک یوں گویا ہوا نظر آتا ہے۔ خود رب کریم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ وہ اللہ بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن شرکی گناہ کی معافی نہیں دی جائے گی۔ عزیزان محترم، قرآن کی آیات کی روشنی سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شرک انسان کو اللہ کی رحمت سے دور شیطان کے قریب کر دیتا ہے، جنت سے دور جہنم کے قریب کر دیتا ہے، ہدایت سے دور گمراہی کے قریب کر دیتا ہے، اصلاح سے دور فساد کے قریب کر دیتا ہے، روشنی سے دور اندھیرے کے قریب کر دیتا ہے۔ شرک کی قباحت کی سزا نقد دنیا میں ملتی ہے، انسانی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ توحید، شرک، سنت، بدعت میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پچھلی تمام امتوں کی گمراہی کا سبب مرکز اصلی وہ شرک رہا ہے، جس سے بچنے کے لیے تبھی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، پچھلی قوموں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، خبردار تم اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ آقا کے اس فرمان سے ساری بات واضح ہوتی ہے کہ شرک انسان کے تمام اعمال کو ضائع اور برباد کر کے دنیا اور آخرت میں رسوا کر کے مشرک کو جہنم کے گڑھے تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی فرمان کی عکاسی کسی موحد شاعر نے کیا ہی خوب کی ہے، جو کرے غیر بت کی عبادت تو وہ کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو وہ کافر، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، شہیدوں سے جا جا کر مانگے دعائیں، بازاروں پہ دن رات نظریں چڑھائے، نہ توحید میں کچھ خلل ان کے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔